الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سیرت مصطفیٰ سیریز چیپٹر 29 میں ہم آپ کو اہلا و سہلا خوش آمدید مرحبا کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، بیعت عقبہ اول کے حوالے سے ہم نے لاسٹ ویڈیو کے اندر سماعت کیا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم بیعت عقبہ ثانی، جسی طرح بیعت عقبہ اول کے اندر منا کی وہ مقدس گھاٹی جہاں پر ایام حج جاری و ساری ہوتے ہیں اور انصار کے 72 افراد 72% قبول اسلام کرتے ہیں اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ید اللہ والے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کرتے ہیں۔ کس بات پر؟ کہ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اپنی جان دے کر بھی کریں گے۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا ہوتا، وہ یہ جملے کہتے ہیں کہ اے مدینہ کے رہنے والوں، ذرا غور سے سنو میری بات، کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان بنو ہاشم کے اندر بہت باعزت اور بہت بڑے سردار ہیں، ان کی بہت ویلیو ہے۔ ہم نے اپنا سینہ دشمنوں کے سامنے تان کر ان کی حفاظت کی ہے۔ اگر تم ان کی حفاظت کر سکتے ہو تو ان کا ساتھ دو، اگر تم ان کی حفاظت نہیں کر سکتے تو ابھی سے اپنا رستہ بدل لو۔ چنانچہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملے سنے تو آپ طیش میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کی عزت کی قسم، ہم اپنی جان دے کر، ہم یہ عہد کر رہے ہیں کہ ہم اپنی جان دے کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ اور ساتھ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور گفتگو کرتے ہوئے ایک جملہ فرمایا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ تلواروں کی گود میں پلے بڑے ہیں۔ اور برا بن عازب کا اتنا کہنا تھا تو حضرت ابو الحسین نے ان کی بات کو کاٹتے ہوئے یہ کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ چونکہ یہودیوں کے ساتھ رہتے تھے، یہودیوں کے ساتھ ہمارے پرانے تعلقات ہیں، اس بنا پر جب ہم اسلام قبول کر لیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، آپ کی غلامی میں آ جائیں گے تو ہمارے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو جب رب ذوالجلال فتح عطا فرمائے گا، آپ کے دین کو غلبہ عطا فرمائے گا، تو آپ ہمیں تنہا چھوڑ کر اپنے وطن مکہ کہیں لوٹ نہ جائیے۔ آپ مسکراتے ہوئے آپ نے جواب کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اطمینان رکھو، تمہارا خون میرا خون ہے، تمہارا دوست میرا دوست ہے، تمہارا دشمن میرا دشمن ہے، تم میرے ہو میں تمہارا ہوں۔ پھر اس کے بعد جب انصار نے یہ بیعت کر رہے تھے تو حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عباس بن نضلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میرے بھائیوں، اصل میں بات یہ ہے کہ کیا تمہیں خبر ہے کہ تم کس بات پر بیعت کر رہے ہو؟ تم گویا کہ عرب و عجم کے ساتھ اعلان جنگ پر بیعت کر رہے ہو۔ تو اس وقت انصار جو تھے وہ بڑے پرجوش تھے، بڑے جذبے کے ساتھ پرجوش لہجے کے اندر کہتے ہیں، ہاں ہاں ہمیں پتہ ہے ہم کس بات پر بیعت کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان 12 اشخاص کو بطور سردار منتخب کیا، جن میں سے 3 افراد جو تھے وہ قبیلہ اوس کے تھے اور 9 افراد یہ قبیلہ خزرج سے ان کا تعلق تھا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، جب یہ سردار منتخب ہو جاتے ہیں، یہ 12 افراد، یہ اپنے اپنے ڈیروں پر اپنے اپنے گھروں کو تشریف لے جاتے ہیں، وہاں جا کر دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔
اس کے بعد جب قریش مکہ کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس بات پر معاہدہ کر لیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہیں اور اعلان جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، تو قریش کے لوگ یہ تحقیقات کرنے کے لیے، تفتیشات کرنے کے لیے انصار کے پاس آتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے لا علمی کا اظہار کیا ہوتا ہے، ان کے علم میں نہیں ہوتا کہ ہمارے سردار جو ہے وہ مسلمان ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جب دوبارہ قریش کو پتہ چلتا ہے تو وہ تحقیق اور تفتیش کرتے ہوئے سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف پکڑتے ہیں، باقی کسی کو نہیں پکڑ سکتے۔ اتنے میں جب حضرت جبیر بن مطعم اور حارث بن حرب بن امیہ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل قریش نے گرفتار کر لیا ہے، تو انہوں نے اہل قریش کو ڈرایا دھمکایا کہ اے قریش کے لوگوں، کیا تم کو پتہ نہیں ہے تم نے سعد بن عبادہ ایک سردار کو گرفتار کیا ہے، تمہارے لیے بھلائی اس میں ہے کہ تم اس کو باعزت بری کر دو، جہاں سے لے کے آئے ہو ان کو واپس چھوڑ آؤ، وگرنہ تمہاری تجارت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد جب انہوں نے اس دھمکی کو سمجھا اور ساتھ ہی جب وہ تھرڈ ہو چکے تھے، تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید سے باعزت رہا کر کے ان کو مدینہ منورہ شریف پہنچا دیا گیا۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں جب اسلام اور مسلمانوں کو ایک پناہ گاہ مل جاتی ہے، پھر مسلمان جوک در جوک مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے جس نے ہجرت کی ہوتی ہے وہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جوک در جوک صحابہ کرام علیہ رضوان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جب کفار کو پتہ چلا کہ مسلمان جو ہے وہ جوک در جوک مکہ کو چھوڑ کر مدینہ شریف جا رہے ہیں، تو کفارین مکہ نے جگہ جگہ چھاپے لگانا شروع کر دیے، چھپ چھپ کر ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان جو ہے وہ جوک در جوک ہجرت کر رہے ہوتے ہیں، یکے بعد دیگرے ہجرت جاری رہتی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تک ہجرت نہیں کرتے ہیں، ابھی تک بھی آپ مکہ کے اندر ہی جلوہ فرما ہوتے ہیں، اور ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتے ہیں، اور مولا کائنات، مولا مشکل کشا، شیر خدا، اسد اللہ و رسول ہی، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، یہ دو ہستیاں جو شمع نبوت کے پروانے حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ کے اندر جلوہ فرما ہوتے ہیں۔